الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کو رمضان المبارک کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ آمین کہتے جائیے، آمین کہتے جائیے۔ اللہ ہم کو بار بار یہ رمضان المبارک نصیب فرمائے، اس کے نیک اعمال کو لوٹنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دنیا بھر میں ہمارے دین دنیا کے گاہک ہیں، کئی ملکوں میں لوگ بیٹھ کر اس وقت سن رہے ہیں۔
کوئی امریکہ میں ہے، کوئی ساؤتھ امریکہ میں ہے، کوئی نارتھ امریکہ کینیڈا میں ہے، کوئی انگلینڈ میں ہے، ادھر کوئی فرانس اور پیرس میں ہے، ادھر کوئی برما میں ہے، ادھر نیوزی لینڈ میں ہے، ادھر آسٹریلیا، تقریباً 66 ملکوں میں لوگ سنتے ہیں۔ جہاں اس وقت لوگوں کی سحری کا وقت ہے، ان لوگوں کو بعد میں کیسٹ بھیج دی جاتی ہے، وہ حضرات بعد میں سن لیتے ہیں۔ مسلمانوں، گزشتہ سال اسی ٹائم پر ہم لوگ بیانات شروع کرتے تھے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو آخرت کی یاد دلاتے ہیں کہ دیکھیے قیامت کتنی قریب آ گئی۔ 1 سال ہوا لاک ڈاؤن کو، ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ 1 سال ہوا، لگتا ہے جیسے 1 مہینہ ہوا۔ ابھی گیا تھا رمضان، ابھی آ گیا واپس۔ اسی جگہ میں بیٹھ کر دین دنیا آفس پر بیٹھ کے تقریر کرتا تھا، اور آپ حضرات اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ کر سنتے تھے۔ آج اسی جگہ پر بیٹھا ہوں۔ قربان جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں پر، آپ کی بھوشیہ وانیوں پر، کہ آپ نے جو جو ارشاد فرمایا تھا قیامت کی نشانیوں میں، کہ جب زمین پر گناہ بہت بڑھ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ٹائم میں سے برکت اٹھا لے گا۔ 1 برس، مشکات شریف میں حدیث آئی ہے، السنۃ کالشہر والشہر کالاسبوع، 1 برس 1 مہینے کے برابر ہو جائے گا، مہینہ ہفتے کے برابر ہو جائے گا۔ ہم آپ کو یہی یاد دلانا چاہتے ہیں کہ گزشتہ سال ہم یہیں بیٹھ کر بولتے تھے، آپ اپنی جگہ بیٹھ کر سنتے تھے، اور یہ دوبارہ سال پورا ہو گیا۔ ٹائم بہت زیادہ سکڑ رہا ہے، ہم قیامت کی طرف بہت زیادہ قریب جا رہے ہیں۔ آج سے 10 سال پہلے پیچھے جاؤ، دن میں کتنی برکت تھی، 24 گھنٹے میں کتنی برکت تھی، اب ٹائم میں سے اللہ نے برکت اٹھا لی۔ ہم لوگ قیامت کے میدان کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت مجھے بات کرنی ہے رمضان المبارک کے سلسلے میں۔ سب سے پہلے ہر مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان کا نام اللہ نے رمضان کیوں رکھا۔ عربی زبان کا لفظ ہے یہ رمضان، اس کا اصل جو مادہ ہے وہ پہلے 3 حرف ہے، رمض، اسی سے رمضان بنا ہے۔ رمض کے ایک معنی ہے سخت گرمی کے۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر رمضان فرض ہوا، اس سال بہت سخت گرمی تھی مدینہ پاک میں، عربستان میں، اس لیے اس کا نام اللہ نے، کہ سخت گرمیوں میں اس کی فرضیت ہوئی آسمانوں سے، اس لیے اس کا ایک نام یہ وجہ ہے۔ اس سے اچھی وجہ علماء نے اور دوسری بھی لکھی ہے، وہ دھیان سے سننے لائق ہے۔ رمضان کے ایک معنی ہے جلا کر راکھ کر دینا، جلا کر راکھ کر دینا۔ اللہ نے اس کا نام اس لیے رکھا ہے کہ گویا مسلمان رمضان میں نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کر، تراویح پڑھ کر، اعتکاف کر کے، شب قدر کی تلاش کر کے، تلاوت، ذکر اللہ، درود شریف، استغفار کر کے، زکوٰۃ، صدقات اور خیرات نکال کر، للہ، اللہ کے راہ میں قربانی دے کر، تہجد پڑھ کے، اشراق، اوابین، چاشت پڑھ کے اور دیگر نوافل پڑھ کے، گناہوں سے بچ کر، گویا پورے سال بھر کے گناہوں کو وہ جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کا نام رمضان رکھا ہے۔ اور رمضان کا دوسرا معنی یہی ہے کہ جلا کر راکھ کرنے والا۔ بہرحال یہ ہر مسلمان کو رمضان کیوں نام رکھا، یہ ہر مسلمان کو یاد رہنا چاہیے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں صحیح حدیث آئی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف میں یہ حدیث آئی ہے کہ اگر کوئی مسلمان رمضان المبارک میں ایک نفل ادا کرتا ہے تو رمضان کے بعد کے مہینوں میں فرض کر کے برابر کا ثواب ملے گا، گویا وہ فرض ادا کر رہا ہے۔ اور اگر رمضان میں فرض ادا کرتا ہے تو 70 فرض، جو 11 مہینے ہیں رمضان کے بعد کے، ان میں 70 فرض جو ہے ادا کرنے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور آگے چلیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث آ رہی ہے، من اعتمر فی رمضان کان کمن حج معی۔ یہ حدیث کو دھیان سے سنیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، جس نے رمضان میں اگر عمرہ بھی کیا ہے، عمرہ بھی نفل ہے، مگر فرمایا ثواب اتنا بڑا ہے، کان کمن حج معی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر۔
اس سے آپ اندازہ لگا لو کہ یہ کتنا مبارک مہینہ ہے، اللہ نے اس میں کتنی فضیلت رکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیاری رجب کے مہینے سے فرماتے اور دعا فرماتے تھے کہ اللہ ہم کو رمضان میں پہنچا دے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں عمر میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ کیوں دعا مانگی جاتی تھی 2 مہینے پہلے؟ معلوم ہوا کہ مہینوں کا سردار ہے، اس میں آدمی کو وہ ثواب ملتا ہے جو 11 مہینے سر پٹکنے سے یا سجدہ کرنے سے وہ ثواب نہیں ملتا جو رمضان میں ملتا ہے۔ سب سے پہلے ایک حدیث سناؤں جو صحیح حدیث آئی، اور اس کے بعد آپ تمام مردوں اور عورتوں کو اپنی جگہ بیٹھ کر جب بات پوری ہو جائے تو زور سے سبحان اللہ بولنا ہے، تاکہ آپ کو یہ خوشی ہونی چاہیے کہ کتنی زبردست حدیث میں آپ کو سنا رہا، اور اللہ نے کتنا پیارا رمضان ہم کو دیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دکھی حالت میں تشریف فرما تھے، آپ غمگین تھے۔ جبریل علیہ السلام کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے کہ جاؤ پوچھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین کیوں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، وہ سب غیب کی خبریں رکھتا ہے، مگر پوچھا جبریل سے کہ جا ان کو پوچھو کیوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تعالیٰ سننا چاہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے فرمایا، اے جبریل میں ایک بات میں دکھی ہوں، یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ نے پچھلے نبیوں کی امتوں کو 1000 برس 2000 3000 برس کی عمر عطا فرمائی، اور اللہ نے میری امت کو 60 سے 70 برس کی عمر عطا فرمائی، 100 بھی مشکل سے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ پچھلی امتوں کی عمر زیادہ تو ان کی نیکیاں بھی زیادہ، اور میری امت کی عمر سب سے کم تو میری امت کی عمر کم تو میری امت کی نیکیاں کم، تو ان کی نیکیاں زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ جنت میں پہلے چلے جائیں گے اور میری امت جنت میں پیچھے رہ جائے گی۔ بس اس مسئلے میں میں دکھی ہوں، کاش کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو زیادہ عمر عطا فرماتے۔ یہ سوچا، اور یہ سوچ کر آپ غمگین ہو رہے تھے۔ ہر چیز کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، قرآن کی آیتوں کا، قرآن کی صورتوں کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ صورت کیوں اتاری گئی۔ تو یہ واقعہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر والی صورت نازل فرمائی، اور فرمایا اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھبرائیے نہیں، آپ گھبرائیے نہیں۔ دیکھو دوبارہ کہتا ہوں، جب بات پوری ہو جائے تو سبحان اللہ بولنا زور سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی گئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کو چاہے عمر چھوٹی دی ہے، آپ کی امت کو چاہے عمر چھوٹی دی ہے، مگر آپ کی امت کو ہر سال ہم نے 1 مہینہ رمضان کا ایسا دیا ہے، اور اس مہینے میں 1 رات تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ شب قدر ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ فرمایا یہ 2 چیزیں ہر برس آپ کی امت کو ہم دے رہے ہیں، ایک رمضان کا مہینہ اور ایک شب قدر۔ اگر آپ کی امت نے یہ 2 چیزوں کی قدر کر لی تو آسمانوں سے اعلان آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھبراؤ نہیں، یہ 2 چیزوں کی قدر اگر آپ کی امت کر لے گی تو اللہ نے فرمایا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں ساری کائنات کا مالک اس کی قسم، آپ کی امت جنت میں سب سے پہلے چلی جائے گی۔ گویا رمضان اور شب قدر کی برکت سے آپ کی امت کی عمر بڑھا دی جائے، کیونکہ ثواب زیادہ ہے۔ نفل پڑھو فرض کا ثواب، فرض ادا کرو 70 فرض کا ثواب، عمرہ کرو رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر۔ اور قرآن نے کہا، بات ختم ہو گئی، قرآن پاک میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، شب قدر جو زندہ کرے گا اس مبارک رات کو 5 راتوں میں جاگ کر تلاش کرے گا، یا زیادہ سے زیادہ 10 آخری راتوں میں جاگ کر تلاش کرے گا، تو اللہ نے فرمایا خیر من 1000 شہر، انگلش میں کہا جائے گا equal to 1000 months، 1000 مہینے کے سے بہتر، برابر نہیں کہا، 1000 better than 1000 months، not equal، 1000 مہینے سے بھی بہتر۔ قرآن میں لکھا، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا جو جنت میں لے جانے والا ہے، ثواب دینے والا ہے، وہ فرما رہے شب قدر جس نے تلاش کی ایسا سمجھو 83 برس اور 4 مہینے، 1000 مہینے کا ٹوٹل لگا کے دیکھو، 83 برس اور 4 مہینے ہوتے۔ ہر سال اگر ہم کو 83 برس 4 مہینے مل گئے، چلو 80 سال پکڑ کے چلو،
اور پوری زندگی میں ہم نے 50 راتیں تلاش کر لی، تو 80 کو 50 میں گناکار کرو، 8 پنچا 40، 4000 برس تو کھڑے کھڑے عبادت کرنے کا ثواب اللہ شب قدر میں دے دیتا ہے۔ اب بتاؤ پچھلی امت سے عمر میں بڑھ جائے گا کہ نہیں بڑھ جائے؟ پھر رمضان کی نیکیاں، پھر سال بھر کی نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، جو بھی انسان نیکیاں کرتا ہے، بیوی کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، جو بھی نیکیاں کرتا ہے، فقیروں کے ساتھ، مسکین اور بیوہ اور یتیموں کے ساتھ، یہ ساری نیکیاں شب قدر ہی کی برکت سے 4000 برس کی عبادت کا ثواب قرآن سے ثابت ہے۔ تو عمر چھوٹی ہے، مگر رمضان اور شب قدر کی برکت سے اللہ عمر بڑھا کر جنت میں ساری امتوں سے پہلے اس امت کو لے جائے۔ بولیے سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو اس مہینے کی اور اس رات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آج پہلا دن ہے بیان کا۔ بیان تو آج بھی ہمارا پانولی میں ہوا تھا، جامع مسجد میں، اور پہلے رمضان کو بھی جب چاند ہو گیا ہم نے مغرب کے بعد یہاں انکلیشور میں بیان کیا تھا 5-10 منٹ۔ بیان تو روزانہ جاری، مگر آن لائن بیان آج سے ہم نے بسم اللہ کیا ہے ہمارے سلمان بھائی گجی والا کی لنک پر۔ کل انشاءاللہ العزیز جو ہے محسن ہیون پر ہوگا، اور پرسوں ہمارے دین دنیا پر ہوگا۔ ابھی سے ہم آپ کو اعلان کر رہے ہیں، کل 10:30 بجے شروع کر دیں گے، اور پرسوں بھی 10:30 بجے، اور 35 سے 40 منٹ کا بیان رہے گا، زیادہ نہیں ہوگا۔ مگر میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، ہم لوگ اتنی محنت کرتے ہیں، لنک والے اتنی محنت کرتے ہیں، تو آپ بھی ذرا، ابھی کتنے لوگوں مجھے میسج کر کے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے لنک کہاں بھیجی، صبح سے بھیجی اور ابھی پوچھ رہے ہیں، یہ بہت بری بات ہے۔ آپ کو تو لنک سب سے زیادہ شیئر کرنی چاہیے۔ ہم لوگ جب یہ محنت کرتے ہیں تو آپ بھی محنت کیجیے، آپ کا نام بھی دین کے داعی میں شمار ہو جائے گا، یہ بھی دین کی ایک محنت ہے۔ آپ کسی کو شیئر کر دیں گے، کسی نے سن لیا تو اللہ تعالیٰ شانہ جو ہے آپ کو اس کے بہتر جو ہے اس کا اجر و ثواب دے گا۔ قیامت کے دن جب نیکیوں کا اعمال کا اور نیکیوں کا وزن کیا جائے گا، آپ نے کسی کو لنک شیئر کیا اور اس نے بیان سنا، ہدایت مل گئی، تو آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ مہاراشٹر سے ایک صاحب ہمارے عمیر بھائی بتاتے تھے کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ سنتے ہیں، یہاں تک کہ غیر مسلم دوستوں کو بھی بٹھاتے ہیں، غیر مسلم دوستوں، اور وہ بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ تو لنک بھیجیے، آپ غیر مسلموں کو بھی بھیجیے۔ آپ انشاءاللہ یہ بندہ ناچیز تو رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ سے نیت کر لیے، رمضان کے بعد غیر مسلموں میں مستقل کام شروع کرنے والا ہوں، اور اس کی تیاریاں بھی شروع ہو گئی ہیں۔ بس آپ دعا بھی کریں میرے نام سے، اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کامیابی عطا فرمائے اور ہر فتنے سے حفاظت فرمائے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا حضرات کے سامنے، رمضان بڑی برکتوں مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرتوں کا مہینہ ہے، جس کی 24 گھنٹے ہر گھڑی اللہ کی رحمتیں برستی، اور ایسے وقت میں ہم لوگ رمضان کی قدر نہ کریں۔ ارے مسلمانوں، رمضان شروع ہو گیا ہے، آپ کے محلے میں، آپ کی فیملی میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے دوستوں میں، گاؤں میں، شہر میں، ملک میں، آپ کو معلوم ہو جہاں جہاں لوگ روزہ نہیں رکھتے چھوٹے چھوٹے بہانے سے، آپ ابھی سے ان کو سمجھانا شروع کر دیں۔ رمضان میں فضائل اعمال میں سے فضائل رمضان روزانہ پڑھنا شروع کرو۔ میں تو رجب کے مہینے سے رمضان کی فضیلت بیان کرتا ہوں، جہاں جہاں بیان ہوتے ہیں، رجب کے مہینے سے۔ آپ نے یوٹیوب پہ دیکھا ہوگا، آپ کو لنک ملی ہوگی۔ میں رمضان کے نام سے رجب کے مہینے سے بیان شروع کر دیتا ہوں، شعبان میں اور زیادہ تیز کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ پہلے سے لوگ تیاری کریں۔ ایسا نہیں کہ رمضان شروع ہوا، رمضان کی فضیلت بیان کرنا شروع کی۔ آپ امت کو جگاؤ گے کیسے؟ آپ کو انگلینڈ جانا ہو، دلی جانا ہو، مدراس جانا ہو، تو آپ بغیر ٹکٹ کیسے پلیٹ فارم پہ چلے جاتے ہیں؟ ایئرپورٹ پر ایسے ہی پہنچ جاتے ہیں؟ آپ ٹکٹ بکنگ نہیں کراتے، آپ سفر کی تیاری نہیں کرتے۔ کب سے ہماری تیاریاں شروع ہوتی؟ اتنا مبارک مہینہ آ رہا ہو اور رمضان شروع ہوا، پھر بیانات شروع ہو، پھر تیاریاں شروع ہو، یہ بہت بری بات۔ آئندہ سال سے نیت کرو کہ رجب کے مہینے سے ہم اس کی تیاری کریں۔ رمضان مبارک میں جو کرنے کے کام ہے میں خاص بتا دوں، آج پہلی مجلس میں، آئندہ کل تفصیل اور بیان کریں گے۔ رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو بدن کے بالوں کی پہلے صفائی کرنی چاہیے۔ صاف صاف الفاظ میں کہتا ہوں، شریعت کا مسئلہ ہے۔ بغل کے بال، پیشاب اور پاخانے کی جگہوں کے بال 40 دن تک اگر کوئی صفائی نہیں کرتا، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، وہ آدمی گناہ میں داخل ہو جاتا ہے، اور وہ بھی بڑے گناہ۔
کم از کم دھیان سے سنو، رمضان المبارک میں 2 مرتبہ بدن کے بالوں کی صفائی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ نظیف یحب النظافہ، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے اور صفائی و ستھرائی کو پسند کرتا ہے۔ تو پہلا کام یہ، حضرات صحابہ فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کے ناخن اور بدن کے بالوں کی ہر جمعہ کو صفائی فرماتے تھے۔ تو کم از کم ہم کہتے ہیں چلو ہر جمعہ نہیں، 15 دن میں 1 مرتبہ بدن کے بالوں کی صفائی ہو جانی چاہیے۔ ایک، روزانہ غسل کی عادت ڈالیے، رمضان میں صاف ستھرے رہیے، 5 وقت میں نماز پڑھنے جاؤ، وضو کرو، 5 وقت مسواک کرو۔ ایک مسئلہ عورتوں میں غلط چل رہا ہے کہ عورتیں مسواک نہیں کر سکتی۔ ارے بھائی کیوں نہیں کر سکتی؟ اگر مرد کو مسواک کا حکم ہے تو عورت کو بھی حکم۔ پیلو کی مسواک، زیتون کی مسواک، یا نیم جس کو گجراتی میں لیبڑا بولتے ہیں اس کی مسواک، تازہ مسواک سے بدن کے جبڑے، دانتوں کے جبڑے مضبوط ہوتے ہیں، پائریا کی بیماری ختم ہو جاتی۔ اور کچھ نہیں چاہیے، آپ دنت منجن کریں، کولگیٹ کریں رمضان میں، تو مگر اس کا خیال رکھیں پیٹ میں جانے نہ پائے۔ اور دوسرے مسئلے آپ اپنے قریب کے مفتیان کرام سے پوچھ لیں۔ مگر دانتوں کی صفائی بہت ضروری ہے نمازوں سے پہلے، زبان کی صفائی، دانتوں جبڑوں کی صفائی۔ بہت لوگ ایسے ہیں افطار کیا ایسے ہی نمازوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، برابر صفائی کیجئے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو۔ عورتیں بھی مصلی پر جائے مغرب کی نماز کے بعد تو بھی اپنے دانتوں کی صفائی کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں۔ بہرحال دانتوں کی صفائی، بدن کے بالوں کی صفائی، غسل کے ذریعے بدن پاک کرنا، یہ کپڑے اچھے پہننا، صاف ستھرے، یہ مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی ضروری۔ اور مردوں کے لیے پائجامہ، پینٹ اور لنگی، گونٹی، گجراتی میں گونٹی بولتے ہیں، اردو میں ٹخنا، اس سے اوپر ہونی چاہیے نمازوں۔ نماز کے باہر بھی مردوں کے لیے اتنا بڑا گناہ ہے تو نماز کے اندر تو اور بڑا گناہ ہوگا۔ عورتوں کے کپڑے نیچے رہیں، ان کو کوئی گناہ نہیں، ان کو تو نیچے ہی رکھنے کا حکم ہے۔ بہرحال اور نمازیں پڑھیں رمضان میں تو دھیان سے پڑھیں، کم از کم سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، نمازوں میں 7 مرتبہ سکون سے پڑھیں۔ یہ مہینہ مہینوں کا سردار ہے، اللہ کو راضی کیجیے آپ، یہ کرنے کے کام۔ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ رمضان میں کام کم کرو، کھیتی باڑی ہو، بزنس ہو، بیپار ہو، نوکری دھندا ہو۔ آدمی اگر کچھ کمانا چاہتا ہے تو کرنا پڑے، کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو دنیاوی اعتبار سے گم کرنا پڑے، اور وہ ہے ٹائم میں سے کچھ وقت جو ہے کم کر دو، کام کاج کو کم کرو تو تم اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہو۔ یہ بھی اللہ کے حکم ہے۔ حدیث میں آتا ہے اپنے نوکروں پر رمضان کے روزے دار ہیں اگر وہ نوکر لو تو ان پر رحم کھاؤ، کم ٹائم کام کروا کے ان کو پگار زیادہ دو، تنخواہ برابر دو، بہت بڑا ثواب ملے گا۔ یہ بھی احادیث میں آیا۔ تو پہلے ٹائم کم کرو دنیاوی امور سے۔ سال بھر ہم لوگ دنیاوی کاموں میں مشغول رہتے ہیں، اور جب کم کریں گے تو پھر نمازوں کی پابندیاں بھی ہوگی۔ کتنی بار، ابھی 3 دن ہو گئے، میں آج بھی پانولی گیا تھا، ادھر ادھر سفر میں جانا پڑتا ہے، دیکھتا ہوں کوئی نماز ہو گئی، کوئی نماز کے بعد آ رہا ہے، کسی کی رکعت چھوٹ رہی ہے۔ ارے بھائی رمضان المبارک میں بھی یہ کام ہو رہا ہے، رکعتیں چھوٹ رہی رمضان کے بعد۔ اسی لیے جو ہے مسجدیں ویران ہو جاتی ہے کہ جیسی بیٹری چارج ہونا چاہیے، جیسے ہماری گاڑی کی بیٹری چارج ہوگی تو گاڑی چلے گی، رمضان المبارک بیٹری چارج کرنے کا مہینہ ہے، روحانی بیٹری۔ اگر یہ مضبوط چارج نہیں ہوگی تو 11 مہینہ یہ دوڑے گی نہیں، پھر وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی اپنی، پھر نمازیں چھوٹے گی، گناہوں میں مشغول ہو جائیں گے، قرآن کی تلاوت کی پابندی نہیں ہوگی، ذکر اللہ، درود شریف، استغفار نہیں ہوگا، گناہوں سے بچنے کا ماحول نہیں ہوگا۔ پابند بنو آپ۔ رمضان میں تکبیر اولیٰ، مردوں کو کہتا ہوں پہلی صف اور تکبیر اولیٰ کی کوشش کرو، امام صاحب اور مؤذن سے پہلے پہنچو، پھر دیکھو اللہ آپ کو کیسے نوازتا ہے۔ رات جلدی سو کر پچھلے پہر اٹھنے کی رمضان میں عادت ڈال۔ اگر مان لو میں اس وقت انکلیشور میں بیٹھا ہوں، ہمارے یہاں 4:45 بجے آخری وقت کے سحری کا، تو کم از کم 3:30 سے 3:45 بجے تک میں اٹھ ہی جاؤں، تاکہ 1 گھنٹے میں آپ کا کھانا، پیشاب، استنجا، اور 8 رکعت کم از کم آپ تہجد اللہ کے سامنے سکون سے پڑھ کر
اپنی گجراتی زبان، اردو، ہندی، عربی، انگلش، کم از کم اس میں آپ اللہ کے سامنے پچھلے پہر کچھ مانگ سکتے۔ رمضان کے بعد تو بستروں پر سوتے رہتے ہیں، یہ ایک مہینہ تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ نماز کی بڑی فضیلت آئی ہے، نفل مگر پاور فرض سے زیادہ۔ قرآن میں فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو تہجد پڑھیے، یہ آپ کو مقام محمود جو ہے آپ کا مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ تہجد کی نماز آپ کو مقام محمود پہنچائے۔ اگر مسلمان پڑھے گا تو اس کو مقام امت تک پہنچا، جو امتی کا مقام ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب مقام ملے گا اگر ہم بھی تہجد پڑھیں۔ حدیث میں آتا ہے صلوا والناس نیام، کچھ رکعتیں اللہ کے سامنے ایسے پڑھو کہ لوگ سو رہے ہو اور تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو، لوگ بستروں پر ہو اور وہ تہجد کی نماز ہو۔ مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین نوافل کی بات کر رہا ہوں، کم از کم 6 رکعت پڑھو گے مغرب کی سنت نوافل کے بعد، تو 6 رکعت پڑھو گے، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، بہت زیادہ فضیلت آئی۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ اور حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے ایک محتمیم تھے، ایک شیخ الحدیث تھے، سنا ہے کہ زندگی بھر رمضان کی بات نہیں، سارا سال یہ اوابین کی پابندی کرتے تھے، حتیٰ کہ سفر میں بھی ان کی اوابین نہیں چھوٹتی۔ 2 رکعت کی نیت سے 6 رکعت پڑھنی ہے، اور تہجد 2 رکعت نفل کے اعتبار سے 8 پڑھنی ہے۔ 12 کا وقت مل جائے تو 12 پڑھو، مگر کم سے کم 8 تو ہونی چاہیے۔ قرآن کی تلاوت، ایک عدد قرآن پاک اسی ماہ میں اترنا شروع ہوا۔ روزانہ تھوڑا وقت نکال کر قرآن مجید کی رمضان میں تلاوت ہونی چاہیے۔ اب الیکٹرانک تسبیح آ گئی، مرد ہو کہ عورت، انگلی میں بھر دو اس کو، الیکٹرانک تسبیح کو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، درود شریف، استغفار، یا آپ کو اپنے بزرگوں نے اور بھی جو وظائف بتلائے ہوں آپ ان کو پڑھیے، چلتے پھرتے پڑھیے۔ یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں یہ دعا بہت پڑھتے تھے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو کریم ہے، رحیم ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے رمضان میں پڑھتے تھے۔ یہ وہی لوگ کریں گے جن کو اپنی موت کی فکر ہے کہ کل اٹھ کے قبر میں جانا، یہ وہی لوگ کریں گے جن کو فکر ہے کہ کل اٹھ کے قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا۔ اور بھائی ہونا ہی ہونا، چھٹکارا ہے ہی نہیں، کوئی چھوٹنے والا نہیں۔ اس لیے اللہ کے واسطے رمضان میں نمازیں پابندی کے ساتھ، تلاوت پابندی کے ساتھ، تراویح کی 20 رکعت پابندی کے ساتھ، مرد لوگ مسجدوں میں پڑھیں، عورتیں گھروں میں پڑھیں، اور عورتوں کو خاص طور سے کہتا ہوں نمازیں دھیمے دھیمے پڑھیں، تراویح بھی دھیمے دھیمے پڑھیں، سپر فاسٹ ایکسپریس کی طرح نہیں کہ ایک گئی دوسری آئی، ایک گئی دوسری آئی، نہیں، سکون سے پڑھیں۔ یہ ٹائم نکالو رمضان میں، دل کھول کر عبادت کرو، اللہ والے بن جاؤ۔ 11 مہینے ہم اسی لیے نہیں بنتے اللہ والے کے، رمضان میں ہم اللہ والے بنیں گے، رمضان میں روحانی بیٹری چارج ہوگی تو 11 مہینے وہ چلے گی، مگر نہیں ہوگی چارج تو رمضان عید کا چاند ہوتے ہی مسجدیں ویران ہو جاتی۔ علامہ اقبال نے اسی کو اپنی شاعری میں کہا تھا، کیا کہا تھا؟ مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف اجازی نہ رہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں مرنے کے بعد گیت کرتے ہیں لوگ، گیت گاتے ہیں کہ بھائی ہمارا آدمی مر گیا، اس کو عربی میں مرثیہ کہتے ہیں۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ مسجدیں اب گیتیں گاتی ہیں لوگوں کے مسجد خالی کر جانے پر، کہ عید کا چاند ہوتے ہی مسجدیں ویران کیوں ہو گئی؟ علامہ اقبال جیسا آدمی ڈاکٹر اقبال کہہ رہے ہیں یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ صحابہ کرام جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر تربیت یافتہ، وہ صحابہ کرام جیسے صفات کے مالک مسلمان نہ رہے۔ یہ آخری زمانے کا مسلمان ہے، یہ اپنی فکر ہے، اس کو امت کی کوئی فکر ہی نہیں۔
ہم لوگوں کو صبح سے لنک بھیج رہے ہیں اور لوگ ہمیں ابھی پوچھ رہے ہیں کہ لنک کہاں ہے. بعض تو ایسے دیندار لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں ہم کو کہنا پڑتا ہے، وہ پوچھ رہے ہیں لنک کہاں بھیجیے. بھائی صبح سے تو لنک پوری دنیا میں بھیج، 66 ملکوں کے مسلمانوں تک ہم نے لنک پہنچائی. پورے گجرات میں، پورے انڈیا میں لوگ بیٹھے بیٹھے سن رہے ہیں. یہ بڑے دکھ کی بات ہے. لوگوں کو اپنی فکر ہے، امت کی فکر نہیں کہ امت کا حال کیا ہے. اور دیکھو، یاد رکھو، اگر آخرت کی تیاری نہیں کی اور امت کی فکر نہیں کی آپ نے، آپ کامیاب مسلمان نہیں ہو. آپ کو اپنے مرنے کے بعد بھی کوئی یاد نہیں کرے. احمد بھائی پٹیل کا نام سنا ہوگا آپ نے، کانگریس کے کتنے بڑے لیڈر تھے، سب مل کر اپنی جگہ آمین کہا. انہوں نے امت کے لیے بہت کام کیا، اللہ ان کی پوری مکمل مغفرت فرمائے. میں آپ سے ایک ہی بات کہتا ہوں، آج جو ان کو الیکشن کے زمانے میں سلام مارنے جاتے تھے ان کے بنگلے پر، پیسے نکلواتے تھے لاکھوں روپے، آج ان کی قبر پر کوئی کھڑا رہنے کے لیے تیار نہیں. آپ سوچ لو دنیا کتنی بے وفا ہے. اتنا بڑا آدمی، کانگریس کا اتنا بڑا لیڈر، سونیا گاندھی کا صلاحکار، جن کو بڑے بڑے راشٹرپتی سلام مارتے تھے، اڈانی اور امبانی جن کو سلام مارتے، لائن میں ان کے بنگلے پہ کھڑے رہتے تھے دلی میں، آج وہ آدمی قبر میں چلا گیا. آج ان کی قبر پر کوئی کھڑا رہنے کے لیے تیار نہیں. اسی سے اندازہ لگا لو کہ لوگ کتنے بے وفا ہیں. مرنے کے بعد کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا. جب اتنے بڑے آدمی کی قبر پر کوئی نہیں جاتا تو میری اور آپ کی قبر پر کوئی آئے گا؟ اور پھر ہم نے اعمال کی تیاری نہیں کی ہوگی آخرت کی، تو ہم کیا کریں گے؟ میں مثال دوں آپ کو، یہاں سے میں دبئی جائیں، آپ اور میں دبئی جائیں اور انڈیا کا روپیہ نکالا دبئی ایئرپورٹ پہ جا کے، 100 کا نوٹ نکالا، 500 کا، بھائی ہم کو چائے پینا ہے، چائے دے دو. وہ دبئی والا کہے گا یہ انڈیا کا روپیہ ہے، یہ یہاں نہیں چلے گا، چینج کرا کے لاؤ، ہمارا روپیہ لاؤ. عزیز بہنوں اور ماؤں، بھائیوں اور بزرگوں، میرے نوجوانوں، جب دنیا دبئی کا، انڈیا کا روپیہ دبئی میں نہیں چلتا ہے تو دنیا کے بیکار دھندے، یہ بنگلے، یہ گاڑیاں، یہ دنیا کی شہرت، یہ فیمس ہونا، یہ اچھی آوازیں، یہ اچھے کھانے، یہ اللہ کی آخرت میں کام آنے والے نہیں. اگر نیک اعمال کیے ہیں آپ نے، اسی کا وزن ہوگا قیامت کے دن ترازو. وہاں کا روپیہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے، عمرہ ہے، تلاوت ہے، ذکر اللہ ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، تہجد ہے، صلاۃ التسبیح ہے، اوابین ہے، اشراق اور چاشت ہے. وہاں کا روپیہ تلاوت ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، تہجد ہے، راتوں کو اٹھ کر رونا ہے، گناہوں سے بچنا ہے. یہ وہاں کا روپیہ ہے. رشتہ داروں کے حقوق ہے، پڑوسی کا حق، جانوروں کا حق، ماں باپ کا حق، بیوی کا حق، شوہر کا حق، اولاد کا حق، یہ وہاں کا روپیہ ہے. اگر یہ ہوگا نہیں تو جب انڈیا کا روپیہ دبئی میں نہیں چلتا ہے تو دنیا کے بیکار دھندے بھی اللہ کی آخرت میں کام آنے والے نہیں. تو اللہ کے بندو، اب میری بات ختم ہونے جا رہی ہے، 5 منٹ میں ہم دعا کے ساتھ ختم کر دیں گے، کیونکہ بہت لمبا بیان بھی آدمی کو اکتا دیتا ہے. کل انشاءاللہ محسن ہیون پر بیان ہوگا جو بروڈا کی لنک ہے، اور اسی لنک پہ بھی ہوگا، اور یہ اصلاحی پر بھی ہوگا اور دین دنیا پر بھی ہوگا، اور پرسوں اسپیشل دین دنیا پر ہوگا انشاءاللہ العزیز. آپ جمے رہیے ہمارے ساتھ، لنک پر جو ہے ساتھ جڑے رہیے، اور آپ امت کو جگائیے، امت کی فکر کیجیے. قیامت بہت قریب آ گئی ہے. اللہ کے بندوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ رونے کا وقت آ. لہذا رمضان مبارک آیا ہے، جو روزے نہیں رکھتے ان کو سمجھاؤ، جو نماز نہیں پڑھتے ان کو سمجھاؤ، چاہے گھر میں ہو، محلے میں ہو. آج کل کورونا وائرس بہت پھیل رہا ہے. میں نے کئی مرتبہ کورونا وائرس کا علاج عربی کتابوں سے نکال کر بھیجا ہے. کورونا وائرس یہ آج کا نیا نام ہے، اس کا پرانا نام ڈاکٹروں کیا نیمونیا ہے، اور اس کا عربی میں جو نام لکھا ہے کتابوں میں ذات الجنب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیپھڑوں کو ذات الجنب کہا ہے. ہم جو پھیپھڑوں سے سانس لیتے ہیں تو عربی میں ذات الجنب کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیماری میں مرنے والے کو بشارت اور خوشخبری دی. آپ سب کو صبر دلاؤ، جن جن کے گھر کے لوگ مر گئے، انتقال کر گئے اس بیماری. لوگ ایک ایک قبرستان میں روزانہ 10 لاشیں جا رہی، 10 لاش. میں اس وقت جہاں انکلیشور میں ہوں، جس محلے میں 30 بیمار ہیں اس بیماری، 30 بیمار. اور میں کئی مرتبہ شیئر کر چکا ہوں کہ اس کو جگاؤ، لوگوں کو پلاؤ. جو مالدار لوگ ہیں وہ بازاروں سے تل کا تیل اور السی کا تیل خرید لو،
شہد اور نمک تو عام طور پر گھروں میں ہوتا ہے، وہ بھی خرید لو، 3 چیزیں کم از کم خرید لو۔ گجراتی میں کہتے ہیں تل کا تیل، السی کا تیل اور شہد، اور نمک تو 1 چٹکی ڈالنا ہے۔ پورا نسخہ میں نے شیئر کیا، اب آپ کو لاکھوں اور کروڑوں میں پہنچانا۔ مصر جو عرب کا علاقہ ہے، وہاں شیخ محمد جمال جو بہت بڑے قاری ہیں، یہ میں نے انگلش میں ان کو بھیجا تھا، میں نے ان کو کہا بھی نہیں تھا، آج میں نے ان سے کہا کہ آپ اس کو عربی میں بھیج دیجئے، تو کہا شیخ خلیل واللہ ارسلت منذ زمان، شیخ خلیل میں نے تو کئی زمانے سے اس کو پورے مصر میں اور کہاں پھیلا دیے، اور کہا لوگوں کو بہت فائدہ ہوا اور آپ کو دعائیں دے رہے۔ میں آپ کو انشاءاللہ ان کی جو آواز آئی ہے، میسج آیا وائس میسج، وہ آپ کو بھیجوں گا کہ کئی لوگوں کو مصر جیسا علاقہ، میں انڈیا کا آدمی اور مصر میں لوگ شفا ہو رہی، سعودیہ میں لوگ بیٹھ کر، امریکہ، پناما، انگلینڈ، ادھر نیوزی لینڈ اور کہاں سے لوگوں کے لوگ میسج آ رہے ہیں کہ نسخہ بھیجیے۔ اللہ کے بندو، ہمارے انکلیشور کے میڈیکل والے ہم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سب ختم ہو گیا، لوگ اتنے لے کر جا، آپ ہاسپٹل میں جاؤ گے تو آپ کے ناک میں بھی ڈنڈیاں ڈال دیں گے، کان میں، منہ میں، آپ کے بدن کو باندھ دیں گے ڈاکٹر لوگ، گھر پہ علاج کر لیجئے، انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا دے گا۔ یہ بزرگوں کی کرامت ہے جو یہ عربی زبان میں، عربی کتابوں میں یہ ہر بیماری کا علاج لکھ کر گئے۔ میں سورت میں سوموار کو بیٹھتا ہوں، وہاں بھی بہت پبلک ہوتی ہے ہر سوموار کو، یہاں جمعہ کو انکلیشور میں بیٹھتا ہوں، لوگ یہاں بھی لینے آتے ہیں۔ جو خطرناک بیماریاں ہیں آپ اس کے لیے ہمارا کانٹیکٹ کیجئے، دیسی دواؤں سے بیماریاں جڑ سے نکل جاتی۔ میرا ایک گھٹنا پکڑا گیا تھا، میں نے فوٹو کروایا، بہت درد ہوتا تھا رائٹ میں، ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ آپ کا یہ گھٹنا ختم ہو گیا، آپ کو اس کو بدلنا پڑے گا۔ الحمدللہ یہ بزرگوں کی جو دوائیں ہیں وہ میں نے کی، الحمدللہ میں شفا یاب ہو گیا اور کمپلیٹ ہو گیا۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ بزرگان دین لکھ کر کے عربی کتابوں میں جو آپ کو نسخے دے رہے ہیں، جن کے یہاں انتقال ہو گیا ان کو صبر کی تلقین کیجیے، ان کو کہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ جو اس بیماری میں انتقال کر جائے وہ شہید ہے، اور شہید کے لیے درجہ یہ ہے کہ قبر کے سوال جواب اٹھا لیے جاتے ہیں۔ اور یہ نسخہ پلائیے آپ، میں تو کہتا ہوں جو تندرست ہے وہ بھی 3 دن پی لو تاکہ آپ پر اٹیک نہ کرے۔ عام بیماری پھیل رہی پوری دنیا۔ آج میں انڈیا میں بیٹھا ہوں، 20 سال سے انگلینڈ، کینیڈا، امریکہ کے ملکوں میں جاتا ہوں، حالات اتنے خراب ہیں کہ 2 سال سے جا نہیں سکتے۔ ابھی انگلینڈ کھل گیا ہے، وہ لوگوں کا بہت پریشر ہے کہ آپ آ جاؤ، لوگ یہاں آپ کا انتظار کر رہے ہیں، تو اگر جانا ہوا، اللہ کو منظور ہوا تو ہم آپ کو کہہ کر جائیں گے اور وہاں سے بھی بیان کریں گے۔ اب تو دنیا اللہ نے ایک مٹھی میں کر دی، کہیں بھی بیٹھ کر بیان کرو، تو انشاءاللہ بیان تو چالو ہی رہیں گے۔ مگر آپ کو یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ تل کا تیل، السی کا تیل اور شہد یہ کہیں سے بھی خرید لو، آپ گھروں میں سٹاک رکھو، 10 رکھو، اور جو بیمار ہو سب کو ان کو پلاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ جلدی سے جلدی اس کو شفا دے۔ بہرحال وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ آئندہ بات جو ہے آگے کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ بہت زیادہ لمبا بیان بھی جو ہے آدمی کو اکتا دیتا ہے۔ بہرحال میں نے جو باتیں کہی اس کا خلاصہ سنا دوں۔ رمضان میں روزے کے ساتھ رہنا، جھگڑا نہیں کرنا، غیبت اور جھوٹ کوئی بولے اس کو روکو، جھگڑا گھروں میں ہسبینڈ وائف میں بھی نہیں ہونا چاہیے، اولاد ماں باپ میں نہیں، بھائی بہنوں میں بھی نہیں۔ آدمی کروا گھونٹ پیتے سیکھے۔ اللہ تعالیٰ کو روزے کے ساتھ کوئی جھگڑا کرے بالکل پسند نہیں، اور جھگڑے کی وجہ سے بڑی رات اٹھا لی شب قدر، ورنہ اللہ تعالیٰ قیامت تک ایک ہی رات رکھنے والے تھے، مگر جھگڑے کی وجہ سے اٹھا لی رات۔ اس سے انداز لگاؤ کہ اللہ تعالیٰ کو جھگڑا کتنا ناپسند۔ اللہ ہمیں رمضان میں جھگڑوں سے حفاظت فرمائے۔ زبانی جھگڑا بھی مت کرو، مارا ماری تو دور، زبانی جھگڑا بھی مت کرو۔ اللہ ہمیں اچھی توفیق عطا فرمائے۔ اور تراویح کی پابندی کرنا ہے، تھوڑا وقت قرآن کی تلاوت کے لیے نکالیے، ذکر اللہ، درود شریف، استغفار کے لیے نکالیے، تہجد کے لیے، اوابین کے لیے، اشراق چاس کا موقع مل جائے، صلاۃ التسبیح کا عشاء بعد موقع مل جائے۔ بہرحال آپ کو جب بھی ٹائم ملے اللہ کو یاد کیجیے، اور ابھی سے نیت کر لو کہ زندگی میں بہت شب قدر ہم نے چھوڑ دی، مگر اس سال سے 5 راتیں جاگنا ہے، اور اس کے لیے 20واں روزہ، 22واں روزہ، 24واں روزہ، 26واں روزہ اور 28واں روزہ۔ جو بڑی رات آنے والی ہے اس سے پہلے کے دن میں ہم تھوڑا آرام کر لیں گے، کام کاج کو آگے پیچھے کر لیں گے، تو انشاءاللہ کبھی جو ہے شب قدر چھوٹنے نہیں پائے۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت بہت زیادہ قریب آ گئی۔ ایک حدیث سنا دو، بے بات کو ختم کر دو۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے محمد صلی اللہ، اے اللہ آپ میری امت کو کتنا ٹائم دیں گے؟
اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تو میری امت کو ٹائم کتنا دے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 1.5 دن، 1 اور ہاف، 1.5، 1 اور آدھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا کم، 1.5 ہی دن؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس بیان کو تفصیل سے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1.5 دن کا مطلب یہ ہے کہ 1 دن 1000 برس کے برابر ہوگا اور آدھا دن 500 برس کے برابر، تو 1500 برس آپ کی امت کو ملنے والا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے، 1400 ہجری ہماری، عیسوی سن ہمارا 2021 چل رہا ہے، عیسوی سن کی بات کر رہا ہوں 2021، اور ہجری سن ہمارا 1442۔ اب 1442 ہو گئے ہیں تو 1500 تک پہنچنے میں کتنی دیر باقی ہے؟ اور وہ بھی ہجری سے ہم نے شمار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک ہجرت کی تھی، وہاں سے شمار کیا۔ آپ کے مکہ کے جو 13 سال اگر ہم شمار کر لیں گے تو 50 سے بھی کم برس اندازن رہتے ہیں دنیا میں۔ اب آپ اندازہ لگا لیجیے کہ کتنا ٹائم دنیا میں رہ گیا ہے، اور قیامت آئے گی جب آئے گی، چھوڑو یہ بحث بھی، ہم تو صرف نشانیاں بیان کرتے ہیں امت کو جگانے کے لیے۔ ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں میری اور آپ کی موت کا کوئی بھروسہ ہے؟ کوئی بھروسہ نہیں۔ میں اس وقت انکلیشور دین دنیا آفس بریج نگر میں بیٹھا ہوں، یہاں قریب میں ہمارے حنیف بھائی تھے ڈڈھال کے، اچھے خاصے ابھی کینیڈا سے آئے، 2-4 دن بیمار رہے اور انتقال کر کے اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے۔ ہماری مسجد کی خدمت کرتے تھے زبردست، اور ابھی کینیڈا سے آئے، خبر بھی نہیں تھی کہ انتقال کر جائیں۔ ہمارے ایک عزیز ہے سورت میں عمران بھائی، تو انہوں نے بتایا کہ ان کے چچا زاد بھائی 40 سال کی عمر میں بھی کورونا میں چلے گئے۔ کتنے نوجوان انتقال کر گئے۔ ہمارے دیوا گاؤں میں پرسوں پہلے ہی روزے کو امین بھائی بڑا انتقال کر گئے، 50 سال کی عمر، چلتے پھرتے چلے گئے۔ ہمارے آج کا جو بیان اسپیشل رکھا ہے، جس میں پانولی گاؤں کے جامع مسجد کے امام موقاری عبدالستار صاحب دھامرول والے، اور مہویج میں لڑکیوں کا مدرسہ چلتا تھا اور اسکول دونوں ساتھ چلتی تھی غریب بچیوں کے لیے، ان کے محتمیم مولانا الطاف صاحب مہویج والے، کتنے خوبصورت آدمی، ان کی عمر تو 30 اور 35 کے بیچ میں تھی۔ یہ کورونا میں شہید ہو گئے پرسوں۔ یہ دونوں عالم پانولی میں انتقال کر گئے، ایک دھامرود کے تھے، ایک مہویج کے تھے۔ ہمارے پانولی حلقے کے ذمہ دار حاجی یعقوب پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی پوری زندگی دعوت و تبلیغ میں لگی۔ یہاں کھروڑ دارالعلوم کی جو محتمیم ہے مولانا ایوب صاحب، میرے ایک زمانے کے ایک ہی کلاس میں ہم پڑھتے تھے، ہم درس سے، ان کے والد بزرگ ہوا۔ چھوٹا بھائی ہاتھیہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص ساتھی، یہ دونوں جوانی سے دعوت کے کام میں لگے۔ اسی طرح کتھودرا کے حاجی سکندر صاحب، اور اسی طرح یہاں اللہ نے کی دے کوسمڑی گاؤں کے ضیاء الدین بھائی مہتا جو سورت ادنا اون میں رہتے تھے، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کے درجات بلند کرے اور ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کی پوری زندگیاں دین میں گزری۔ مولانا الطاف صاحب، قاری عبدالستار صاحب، ان کی زندگیاں دین پڑھانے میں گزری، اور وہ تینوں حضرات کی دعوت و تبلیغ میں گزری۔ یہ سب دین کے شعبے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس سے جس کا کام لے لے، اللہ سب کی قبروں پر نور کی بارش فرمائے۔ یہ پانچوں پانچ کے بارے میں خیال نہیں تھا کہ چلے جائیں، مگر جب اللہ کا فیصلہ آ گیا تو جنت میں داخل ہو۔ اس لیے اپنی موت کی فکر کرو۔ حالات کسی پر بھی اٹیک کر سکتے ہیں، کیونکہ زمین گناہوں سے بھر گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وبائیں اتار۔ ابن ماجہ کی حدیث میں کیا حدیث ہے، بس اس کا مضمون یہ ہے، ہاں، اذا امتلأت الارض بالمعاصی فانزل اللہ البلاء والوباء، کہ جب زمین گناہوں سے بھر جائے گی تو اللہ تعالیٰ وبائیں اور بلائیں نازل کرے۔ اور دیکھو لاکھوں لوگ مر گئے، جن کے جانے کے دن نہیں تھے وہ بھی چلے گئے۔ بڑے بڑے ڈاکٹر مر گئے، جوانی میں چلے گئے۔ ہمارے کیم میں ڈاکٹر صاحب تھے، جوان، ابھی بھی ہے ماشاءاللہ، دعوت و تبلیغ میں لگے ہیں، ڈاکٹر پرویز صاحب، ان کی جوان بیوی اللہ کے پیاری ہو۔ ان کی موت سے سبق لینا چاہے، وہ تو جنت میں داخل ہو گئے، ہمارا ایمان ہے انشاءاللہ، مگر اب ان کی موت سے سبق لینا، کل ہمارا بھی وقت آنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خصوصی طور سے ان حضرات کے لیے دعا کرنی ہے، اور عمومی طور سے پوری امت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ کل انشاءاللہ محسن ہیون پر، اور یہ جو آج اصلاحی آیا، جس پر آج سن رہے ہیں، جو اس پر بھی ہوگا اور دین دنیا پر بھی ہوگا، اللہ میرے اور آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین،
والصلاة والسلام علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔ ہمارے سلمان بھائی گجی والا جن کی چینل کو آپ سن رہے ہیں، ان کی بیٹی بیمار ہے، چھوٹی ہے، اور اسی طرح حافظ سہیل کی کوئی رشتہ دار بیمار ہے، اور بھی امت میں بہت لوگ بیمار ہیں۔ آپ کے بھی جو رشتہ دار ہوں دعا کیجیے اللہ تعالیٰ شان ہو۔ ہم کہاں کہاں لوگ دور دور بیٹھے، مگر اللہ دین کی نسبت سے ہم کو جوڑ رہا، تو درود شریف پڑھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب کے اس بیٹھنے کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ مرد لوگ دن بھر میں کام کرتے ہیں، عورتیں گھروں میں کام کرتی ہیں، اللہ اس کام کاج کو کرتے ہوئے بھی رات کو تیرے دین کے لیے بیٹھتے ہیں، اللہ ان کی اس بیٹھنے کو قبول فرما۔ اس بیٹھنے پر دنیا میں بھی ان کو چمکا، آخرت میں بھی ان کو چمکا، ان کے تمام مرحومین کی بخشش فرما۔ خصوصاً ہمارے یہ دو عالم دین جو اس وقت انتقال کر گئے، قاری مولانا الطاف صاحب مہویج والے، قاری عبدالستار صاحب، اسی طرح مہاراشٹر سیونی میں ہمارے ایک عزیز دوست جو بھی ہمارا بیان رکھنے والے تھے مہاراشٹر میں، 39 سال کی عمر تھی، وہ بھی اللہ کو اس بیماری میں پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے۔ ان کے لیے حاجی یعقوب پٹیل صاحب جو پانولی حلقے کے ذمہ دار تھے، ہمارے حاجی سکندر صاحب جو پانولی حلقے کے ذمہ دار تھے، اسی طرح ضیاء الدین بھائی مہتا، اے اللہ تو ان تمام کی مکمل مغفرت فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ تو انہیں شہیدوں کا درجہ عطا فرما، اے اللہ ان کا نعم البدل امت کو عطا فرما۔ مولا جس میں جن کی بیویاں جوان ہیں، اے اللہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ان پر کیسی گزرتی ہوگی، مگر مولا آپ کی تقدیر پر راضی ہے، ان کی بیویوں پر، اے اللہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر، ان کے دلوں پر تو سکینت اور رحمت نازل فرما۔ اے اللہ تو انہیں صبر جمیل عطا فرما اور اس پر بہترین اجر و ثواب، اجر جزیل عطا فرما۔ اے اللہ تمام جن کے گھر میں انتقال ہو گیا، ہم کو جن کا نام لے رہے ہیں وہ بھی، جن کا نام ہم کو معلوم نہیں وہ بھی، احمد آباد سے فون آیا تھا، بہت سارے لوگ بیمار ہیں، اے اللہ تو سب کو شفا کاملہ عطا فرما، اس وبا سے ہماری حفاظت فرما، جو تندرست ہے اللہ اس کی حفاظت فرما، جو بیمار ان کو مکمل شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہم روزے داروں کی دعا تو بیماروں کے حق میں، مرحومین کے حق میں قبول فرما۔ اس مبارک گھڑی میں ہم اپنے ماں باپ کو نہیں بھول سکتے، جنہوں آج سے 50 سال پہلے جب یہ لائٹیں نہیں تھی، اچھی سڑکیں نہیں تھی، گیس کے چولہے نہیں تھے، اللہ لکڑیاں جلا جلا کر ہمارے ماں باپ نے ہم کو روٹلی اور روٹلے کھلائے ہیں۔ اللہ ان ماں باپ کو بھلایا نہیں جا سکتا، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ اللہ ان کی قبروں پر نور کی بارش نازل فرما۔ اللہ تو ہمارے مرحوم ماں باپ سے خوش ہو جا، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں کا ایک باغ بنا دے۔ ایسے ہی ہمارے دادا دادی، نانا نانی، پردادے پرنانے، پردادیاں پرنانیاں، یہ سب لوگوں نے ہم پر احسان کیے، ہمارے ماموں ممانیاں، چچا چچیاں، اے اللہ ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بہنوں، جتنے بھی ہمارے حلقے میں لگتے ہیں، اور ساری امت کے مسلمان جو قبروں میں ہے، مولا ایک سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے، ایک اللہ نہیں بول سکتے، اے اللہ تو ان سب کو معاف فرما دے، ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دے۔ مولا تو رحیم ہے، کریم ہے، غفور الرحیم اور غفار الذنوب اور ستار العیوب ہے۔ آخر ہمارے گھر کے مرنے والے جو قبروں میں چلے گئے وہ بھی ایک انسان تھے، ان سے بھی غلطی ہو جانا اے اللہ پاسبل تھا، اس میں کوئی شک نہیں، وہ بھی ایک انسان تھے۔ اے اللہ ان سے غلطیاں ہوئی ہوگی، اے اللہ تو ہمارے اس اے اللہ تو ہمارے اس غریب ماں باپ کو، غریب رشتہ دار مرحوموں کو، اے اللہ تو ان کی مکمل مغفرت فرما، ان کو معاف فرما۔ آپ رحیم ہے، آپ پوری امت کے مسلمانوں کو معاف کر دیں۔ کیسے کیسے گنہگار بھی ہوں گے زمین اندر قبروں میں سوئے، مگر آپ معاف کر دیں گے، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو رحیم ہے، کریم ہے، روزے داروں کی دعاؤں کو قبول کر لے، پوری امت کے مرحوموں کو معاف کر دے۔ پچھلے نبیوں کی امتوں پر بھی جو ایمان لائے تھے، جو مرحوم ہیں، اللہ ان سب کو تو معاف کر دے، سب کی بخشش فرما دے۔ جو بیمار ہے سب کو شفاء کلیہ عطا فرما، اس بیماری سے اور بھی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہے انہیں نیک صالح تندرست اور خوبصورت اولاد عطا فرما، جو پریشان حالت کی پریشانیوں کو دور فرما، جنہیں مکان چاہیے انہیں مکان عطا فرما، جنہیں بیوی چاہیے انہیں بیوی عطا فرما، جنہیں شوہر چاہیے انہیں شوہر عطا فرما۔
اے اللہ ہر ایک کی روزی روٹی میں خوب برکتیں عطا فرما، حلال روزی کھانے کی توفیق عطا فرما، حرام اور شک والی روزی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس وقت کورونا کے جو حالات ہیں اے اللہ جلد سے جلد اس کو ختم فرما کر امت پر رحم فرما۔ اے اللہ رمضان آ رہا، لاک ڈاؤن ہوتے جا رہے، مسجدوں کے حالات خراب ہو رہے، اے اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما۔ اے اللہ تو ہماری غیب سے مدد نازل فرما، جنت الفردوس ہمارا ٹھکانہ بنا دے، جہنم کی آگ سے اور اس کے دھوئیں سے ہماری حفاظت فرما، پل صراط آسان فرما۔ اعمال جب تولے جائیں ترازو میں تو نیک اعمال کے پلڑے کو بھاری فرما۔ آخرت بہت قریب ہے مولا، قیامت بہت قریب آ گئے۔ یہ سائنس والے جو قیامت کا مذاق اڑاتے تھے وہ خود آپ کے کلام پاک کے بولنے لگے اور وہ لوگ کہہ رہے کہ اب قیامت بہت قریب آ گئی۔ اے اللہ تو اس امت کو جاگنے کی توفیق عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پاک ناموں کے طفیل قبول فرما۔ ہمارے سلمان بھائی گجی والا کی بیٹی بیمار ہے، اے اللہ تو اس کو مکمل جلد سے جلد شفا عطا فرما۔ حافظ سہیل کی رشتہ دار بیمار ہے، اور بھی احمد آباد سے فون ہوئے تھے کہاں سے، اے اللہ ان سب بیماروں کو مکمل شفا عطا فرما۔ اے اللہ تو ان کی مدد نازل فرما، سب کو ہاسپٹلوں سے جلد چھٹکارا عطا فرما۔ ہمارا نسخہ جو بزرگوں نے لکھا اللہ دور دور تک پھیلے اور لوگ شفا حاصل کریں، ایسے اسباب نازل فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔